فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 سے بیان ہے۔ پس موسیٰ غم اور غصے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ پھر کیا تم پر بہت مدت گزر گئی تھی یا تمہارا یہ ارادہ تھا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ سو اس لیے تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا ہم نے دانستہ آپ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے زیورات کا بوجھ ہم پر لاد دیا گیا تھا، یعنی قوم فرعون کے، تو ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ سو اسی طرح سامری نے ان کو آگ میں ڈال دیا جب انہوں نے کہا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ۔ بس اس نے ان کے لیے بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس کی بیل کی طرح آواز تھی، تو لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو بھول رہا تھا یا موسیٰ تو بھولا رہا تھا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ تو کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا اور نہ ان کے کسی نقصان اور نفع کا مالک تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون اور ان کی قوم کا ذکر پچھلی بے شمار آیات سے جاری ہے۔ اب آگے فرمایا گیا فرجع موسیٰ الی قومہ۔ تو اب جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے کیے، اور وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتا دیا گیا کہ موسیٰ تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب وہ تو 40 دن پورے کر رہے تھے، انہیں وہاں بتا دیا گیا کہ پیچھے آپ کی قوم جون سی ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام غضبناک حالت میں تورات لے کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہنے لگے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ تمہیں تورات عطا فرمائے گا؟ وہ تورات
جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، جس میں 1000 صورتیں ہیں، اور پھر ہر صورت کے اندر 1000 آیات ہیں۔ کیا میرے اور تمہارے جدائی میں کوئی بہت لمبا عرصہ پڑ گیا تھا؟ بہت لمبی مدت چلی گئی تھی؟ یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور ایسا فضول کام کیا تم نے کہ تم بچڑے کو پوجنے لگ گئے ہو اور اس کو خدا بنا بیٹھے ہو، جبکہ تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم میرے حکم کی اطاعت کرو گے اور جو دین میں لے کر آیا ہوں میرے دین پر قائم رہو گے، اور تم اس کے کہنے پر اس کے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے اور اس کی عبادت میں گم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہوئے اور ناراض ہوئے اور غصے میں آئے۔ تو علامہ اسماعیل حقی آپ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر کہ معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر اللہ کی رضا کے لیے نافرمانی کرنے والے پر غصہ کرنا اور اس کے حال پر افسوس کا اظہار کرنا کہ افسوس، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ افسوس ہے تم پر، اور انہوں نے غصہ کیا غضبناک حالت میں۔ تو روح البیان کے اندر ہے کہ معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر فقط اللہ کی رضا کی خاطر نافرمانی کرنے والے بندے کے اوپر غصہ کرنا اور اس کے حال پر افسوس کرنا، یہ کامل ترین لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے، کامل ترین لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے طریقے کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، اور جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اللہ کی رضا کے لیے اس پر ناراضگی اور غصے کا اظہار کرے، یہ نہیں کہ خاموش بیٹھا اس کو دیکھتا رہے، کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ جہاں کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اس گناہ کرنے والے یا اس چیز کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرے اور اللہ کے لیے راضی ہو۔ یعنی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا کہ اللہ کے لیے ہی کسی کے ساتھ ناراض ہو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے راضی ہو۔ تو جب اس نے اس چیز کو پا لیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جس سے ناراض ہونے، جس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اس سے ناراض ہو، اور جس کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے اس سے خوش ہو، اس سے راضی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا، کہ اپنی ذات کی خاطر، اپنی خاطر کسی دوسرے بندے سے اس کے اوپر کوئی بھی چیز ڈال کر اس سے اس کا انتقام لینا اور اس کے پس منظر میں اس کی اپنی ذات پوشیدہ ہو کہ وہ اپنے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تبھی بھی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں اگر کوئی اللہ کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سے اللہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیا کرتے تھے. جو اللہ کی حرمت کے خلاف کرے اس شخص سے اللہ کے لیے، وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیا کرتے تھے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں شامل ہی نہ ہو سکوں. ایک بندے نے حضور سے کہا کہ میں نماز میں شامل نہیں ہو سکوں کیونکہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، بہت ہی لمبی نماز. راوی کہتے ہیں کہ میں نے نصیحت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کبھی بھی ناراض نہیں دیکھا. جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں ہو سکتا ہے نماز میں شامل نہ ہو سکوں کیونکہ فلانا امام جو ہے فلانا شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اے لوگو تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو، تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کرے، کیونکہ نماز پڑھنے والوں میں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں. یعنی ہر بندے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ لمبی نماز پڑھ سکے. بوڑھا شخص ہے، بیمار آدمی ہے، کوئی حاجت مند ہے. تو حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں دیکھا. میں نے سب سے زیادہ ناراض حضور کو اسی دن دیکھا. اور یہ بات بھی ایک ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بندگان خدا، مردان خدا ایسے ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بندے کسی سے ناراض ہو جائیں یا کسی پر غضب کریں تو اللہ بھی ان لوگوں کے اوپر غضبناک ہوتا ہے. یعنی اللہ کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، انبیاء میں، اولیاء عظام کے اندر، صالحین کے اندر، نیک لوگوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہوں تو خود خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس سے وہ ناراض ہوں گے خدا اس سے ناراض ہوگا، جس پر وہ غضبناک ہوں گے اللہ بھی اس شخص کے پر غضبناک ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ بھی ان سے یعنی جس سے یہ خوش ہو جائیں اللہ بھی ان سے خوش ہو جاتا ہے، جس سے یہ راضی ہو جائیں اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جن سے یہ ناراض ہو جائیں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. جس نے میرے کسی دوست سے عداوت رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. تو بعض لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض بندگان خدا ایسے ہیں، اولیاء کرام ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کسی سے راضی ہو جائیں تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے حضور غوث اعظم، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، آپ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے اللہ اس کو ولی بنا دیتا. کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. بہرحال تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا، انہوں نے کہا
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا. ہم نے زیورات رکھ دیے آگے، اس نے آگ میں ڈال دیا ان زیورات کو جون سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر ایک شبہ پیش کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہم اس کی پرستش کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور وہ شبہ یہ تھا کہ اس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی جو اس نے سامری نے بچڑا بنایا تھا. اس بچڑے کے اندر سے وہ جو اس نے ایک بیل بنایا تھا اس میں سے بیل کی ایک آواز نکلتی تھی. تو سامری نے ہمیں یہ بتایا کہ چونکہ یہ خدا ہے اس لیے یہ آواز نکال رہا ہے، تو ہم اس کو خدا سمجھ بیٹھے اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. تو مفسرین نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ زیورات نجس ہیں، تم ان سے پاکیزگی حاصل کرو. تو سامری نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیر ہو گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان زیورات کی صدا میں ان کو روک لیا گیا ہے. سامری نے ان لوگوں کو بے وقوف بنایا. پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ان زیورات کو ایک گڑھے میں ڈال دو. تو سامری کے کہنے سے انہوں نے ان زیورات کو آگ میں ڈال دیا. سامری نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بیل، ایک مجسمہ، ایک بچڑے کا مجسمہ بنا دیا. اب سامری نے اس کی بچڑے جیسی شکل اور صورت بنا دی اور کہا یہ جاتا ہے بعض تفسیروں میں ہے کہ اس میں کچھ سوراخ اور جھریاں ایسی رکھ دیں کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اور دوسری طرف سے ہوا نکلتی تھی تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلتی تھی جیسے کوئی بیل بول رہا ہو. مگر دوسرا قول جو ہے جو زیادہ مانا گیا ہے اس میں وہ یہ کہ وہ زندہ بچڑا بن گیا تھا اور بیل کی آواز نکالتا تھا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ سامری نے کہا تھا میں نے تو اللہ کے رسول یعنی جبریل کے قدم والی جگہ سے ایک مٹھی بھر لی تھی. تو اگر وہ زندہ بچڑا نہیں تھا تو پھر سامری کے اس قول کا فائدہ کوئی نہیں تھا کہ اس نے کیوں کہا، اور قرآن نے اس چیز کو بیان کیا جو ان سے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ جس وقت سامری وہ بچڑا ڈھال کر بنا رہا تھا تو وہاں سے حضرت ہارون علیہ السلام گزرے. تو انہوں نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں جو نفع پہنچائے گی مگر کسی کو نقصان نہیں دے گی. تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرا مقصد پورا کر دے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس نے جو سوال کیا اس کو پورا کر دے اس کے سوال کو. اب حضرت ہارون علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے کیونکہ ہارون علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا کہ اے اللہ یہ جو سوال کر رہا ہے اس کا سوال پورا کر دے. اس نے ایک بات کہی تھی کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں، انہوں نے دعا کر دی. انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے؟ اس کے جواب میں تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کا سوال پورا کر دے. تو اب جب آپ وہاں سے گزر گئے تو سامری نے کہا اے اللہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بیل کی آواز میں بولے. تو دعا تو ہارون علیہ السلام کی تھی تو وہ بولنا شروع ہو گیا. وہ جو سونے کا بچڑا تھا زیورات سے بنایا ہوا بچڑا تھا، تو بچڑے سے آواز نکلتی دیکھ کر اب سامری اور اس کے ماننے والے جو کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام معبود کو بھول گئے اور اسے چھوڑ کر اس کی جستجو میں کوہ طور پر چلے گئے، اور جس کی تلاش میں وہ کوہ طور پر گئے ہیں وہ تو اس بیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. استغفر اللہ من ذالک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا جو آخری لفظ نسی ہے اس کا فاعل سامری ہے. معنی یہ کہ سامری نے بچڑے کو معبود بنایا اور وہ اپنے رب کو بھول گیا. یہ چیز انہوں نے بعض مفسرین نے اس کے اندر یہ بھی بیان فرمائی ہے.
تو اب یہاں سے ان کی حماقت کی طرف اصل میں اشارہ کیا گیا کہ یہ بچھڑا جسے تم نے خدا بنا لیا ہے، وہ اس کی تو بے بسی کا یہ عالم ہے کہ یہ تو خود تمہاری بات نہیں سن سکتا، تمہاری بات نہیں سن سکتا، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا، یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان کیسے پہنچائے گا، اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ اور ہارون ان سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچھڑے کی وجہ سے تم کو صرف آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اور بے شک تمہارا رحمان، تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہی ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کے واپس آنے تک ہم اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف واپس آئے اور غضبناک حالت میں واپس آئے جب تورات لے کر آئے، اور ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کی قوم تو پیچھے ایک بچڑے کو، ایک بیل کو خدا بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ تو آپ قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے، کہ بے شک حضرت ہارون نے لوگوں کو نصیحت کی۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں تھے تو ہارون علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے اور انہیں اس معاملے کی حقیقت بتانے کی کوشش کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اے میری قوم، یہ جس بچڑے کے اندر سے بیل کی آواز آ رہی ہے، یہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، مت اس کو پوجو، بے شک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ رحمان ہے، نہ کہ یہ بچڑا اور بیل ہے۔ میری پیروی کرو اور بچڑے کی پوجا چھوڑ دو، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری بات کو مانو، میری بات کو سمجھو، میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو بہرحال 12,000 بنی اسرائیل کو چھوڑ کر 6 لاکھ میں سے باقی بنی اسرائیل جو ہیں وہ بچڑے کی عبادت اختیار کر چکے تھے، اور یہ آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوا اور کیا معاملہ ہوا اور کیسے اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا۔ تو اب ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، 12,000 ساتھیوں کے ساتھ رہے، کیونکہ 6 لاکھ بنی اسرائیل میں سے 12,000 جو تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور وہ اس فتنے سے محفوظ تھے، اور انہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا، اب انہوں نے، کیونکہ کثرت تو ان لوگوں کی تھی جو اس بچڑے کو بیل بنا کر، اس بیل کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں انہوں نے کہا ہم تو اس بیل کی پوجا کریں گے، ہم تو اس بچڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس نہ آ جائیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ بھی ہماری طرح اس بچڑے کی عبادت کرتے ہیں یا وہ نہیں کرتے، وہ سامری کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ہم دیکھیں گے کہ سامری نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام پھر ان سے علیحدہ ہو گئے اپنے ان 12,000 لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ 12,000 لوگ ان کے ساتھ عبادت میں شامل نہیں تھے، اس کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے شور مچانے اور گانے بجانے کی آوازیں سنی جو بچڑے کے گرد وہ جو بیل تھا، تو تب آپ نے جو 70 لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے ان کو آپ نے یہ کہا کہ یہ فتنے کی آواز ہے، یہ فتنہ ہے۔ پھر جب آپ قریب پہنچے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، اور اپنی ایک فطرتی جو دینی ایک غیرت تھی اس میں جوش میں آ کر آپ نے ان کے سر کے بال دائیں ہاتھ
اور بائیں ہاتھ سے آپ نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا. اب وہ بھی نبی تھے. ایک نبی دوسرے نبی کے سر کے بال اور داڑھی کو انہوں نے پکڑ لیا. فرمایا ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا، کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم پیچھے آ کر مجھے فوراً ان کی خبر دیتے؟ میں تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر گیا تھا. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ کر ملے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں پر یہ گمراہی شروع ہو گئی ہے؟ انہوں نے ایک بیل کی پوجا شروع کر دی ہے، ایک بچڑا جس کے اندر سامری نے پتہ نہیں کیا کام کیا اور وہ بولنے لگا ہوا ہے. تو تمہارا ان سے جدا ہو جانا ان کے حق میں یہ بھی ایک سزا یا سرزنش ہوتی. ان کو پتہ چلتا کہ میں تو جا ہی چکا ہوں، ہارون علیہ السلام بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسی ناراضگی کے اندر، اور تم نے میرا حکم مانا ہے کہ نہیں مانا؟ بتاؤ یہ تم نے کیا کیا ہے. تو یہ تمام قصہ اب آگے کا یہاں تک ان آیات کے اندر یہ بیان تھا. آگے انشاءاللہ کل ہم چلیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.